وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں اسد حسن، ایک اور فیس بک لائیو سیگمنٹ کے ساتھ، اور فریم میں جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ سلیم صافی صاحب، پاکستان کے ممتاز صحافی، دانشور، اسکالر اور پروگرام جرگہ کے میزبان۔ 3-4 امپورٹنٹ ایشوز ہیں، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہی کی وہ ڈیولپمنٹس ہیں، یعنی پرائم منسٹر کا دورہ ختم ہونا اور اس دورے میں کیا کچھ انہوں نے اچیو کیا، افغانستان کی صورتحال پہ جو کمٹمنٹس پاکستان کی طرف سے آئیں کس طرح سے وہ اس پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں، وے فارورڈ کیا ہے پیس پروسیس کے لیے، اور پھر آج پورا 1 سال تحریک انصاف کی جو پارٹی کا کہنا چاہوں گا اس کو انتخاب جیتے ہوئے پورا 1 سال ہو گیا ہے، اور حکومت کو اگرچہ 1 سال نہیں ہوا لیکن کیا کچھ انہوں نے ڈلیور کیا۔ اپوزیشن اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے سپورٹر اس کو یوم تشکر کے طور پہ، اور آخر میں میڈیا، ہم اگین میڈیا قدغنوں یا اس کی بات نہیں کریں گے، لیکن یہ ضرور بات کریں گے کہ حکومت 1-2 ماڈلز جو بتا رہی ہے میڈیا ایشوز کو حل کرنے کے لیے وہ کتنے وائبل ہیں۔ سلیم صافی صاحب، بہت شکریہ اور وارم ویلکم واشنگٹن اسٹوڈیو میں۔ سب سے پہلے پرائم منسٹر عمران خان، ان کا جو آلموسٹ وہ آخری دن تھا، آپ نے دیکھا بھی صحیح یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں ان کے خطاب کو، اوور آل کیا پکچر بنتی ہے اس دورے کی؟ ان کی پارٹی بہت خوش ہے، پاکستان میں ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ بہت کامیاب رہا، لیکن آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ دیکھیے، میں اس طرح کے معاملات کو 2 شخصیات کے کنٹیکسٹ میں نہیں دیکھتا کہ ایک طرف ٹرمپ صاحب کی شخصیت ہے اور دوسری طرف عمران خان صاحب کی شخصیت ہے۔ میں اس کو پاکستان اور امریکہ کے کنٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں۔ تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے یہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ اوباما کے دور سے امریکہ افغانستان کے کنٹیکسٹ میں پاکستان کو پارٹ آف دا پرابلم سمجھتا تھا، اور اب امریکی صدر نے یہ اعلان کر دیا، اعتراف کر دیا کہ پاکستان پارٹ آف دا سلوشن ہے۔ پھر خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جب پہلی افغان پالیسی دی تھی تو انہوں نے پاکستان کے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے، پاکستان کو مسئلے کا عامل قرار دیا تھا، اور انڈیا کے رول کو نہ صرف ایکسیپٹ کیا تھا بلکہ اس کی ستائش کی تھی۔ اس مرتبہ اب الٹ ہو گیا ہے، اور خود پاکستان کے پرائم منسٹر اور آرمی چیف کو دورے کی دعوت دینا وہ پاکستان کے پازیٹیو رول کی ریکگنیشن تھی امریکہ کی طرف سے۔ تو ظاہری بات ہے کہ پہلی بات، اور پچھلے چند سالوں میں پاکستان اور امریکہ کے دروازے تقریباً بالکل بند ہو گئے تھے، تو ایک ان کے ساتھ آغاز امریکہ اور پاکستان کا ورکنگ ریلیشن شپ کا، دوسرا پاکستان کو مسئلے پارٹ آف دا پرابلم کی بجائے پارٹ آف دا سلوشن قرار دلوانا ورلڈ پاور کی طرف سے، ایک سپر پاور کی طرف سے، تیسرا پھر اب ٹھیک ہے انڈیا نے انکار کر دیا باقی، لیکن کشمیر کو امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے مسئلہ وہ قرار دینا اور اس میں اپنی ثالثی کی پیشکش کرنا، تو ان سب کنٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں پاکستان کے لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اب وقت بتائے گا کہ یہ وقتی ہے یا پائیدار ہے، لیکن وقتی طور پر یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں۔ صافی صاحب، بات آئے ہیں افغانستان کے مسئلے کے اوپر، وہ اس دورہ بھی یہ جو انڈیا والی ڈیولپمنٹ ہے اس سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو افغان سینٹرک ہی تھا۔ امریکہ کے اندر انتخابات آنے والے ہیں، مبصرین یہ کہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ افغان فرنٹ کے اوپر اپنی سکسیس بتا سکیں لوگوں کو۔ پاکستان نے بظاہر جو کمٹمنٹس کی ہیں، لگتا ہے پرائم منسٹر نے کہا کہ طالبان امید ہے کہ امن کے لیے مذاکرات کے میز پہ آئیں گے، مذاکرات کے لیے تو آلریڈی میز پہ ہیں لیکن کابل حکومت کے ساتھ بھی انگیج کریں گے۔ یہ ریئلسٹک امید ہے؟ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، کیونکہ طالبان تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک مکمل انخلا نہیں ہوتا غیر ملکی فورسز کا، جب تک یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ تبدیل نہیں ہوتا، ہم افغان یا کابل حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اب طالبان میں لچک آئے گی یا امریکہ کچھ کمپرومائز کرے گا؟ دیکھیے، ایک جو ابھی تک بڑا مسئلہ تھا وہ خود امریکہ کی افغانستان سے متعلق پالیسیوں میں ابہام اور تضاد تھا۔ مثلا بطور پریزیڈنٹ میں اوباما صاحب کو بڑا ایڈمائر کرتا تھا، لیکن ان کی جب افغان پالیسی آئی تو میں نے خود اس پہ کالم لکھے تھے کہ وہ تضادات کا مجموعہ ہے، کہ ایک طرف آپ سرج کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ وڈرال کا وہ دے رہے ہیں، شیڈول دے رہے ہیں۔ پھر ماضی میں امریکن کبھی ریکنسیلیشن پہ آمادہ نہیں تھے، وہ ری انٹیگریشن کی بات کرتے تھے۔ شروع میں تو پریزیڈنٹ کرزئی نے وہ پیس کونسل بنایا مجددی کی قیادت میں، لیکن اس وقت کی
پریزیڈنٹ بش کی جو لیڈرشپ تھی وہ یہ سمجھ کہ نہیں ہمیں طالبان کو کرش کرنا ہے، بعد میں وہ اس پہ آ گئے، ری انٹیگریشن پہ آ گئے. تو ایک بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اسی وجہ سے نہ چین نہ ایران نہ پاکستان کوئی اور بھی اپنے کارڈ جو تھا افغانستان سے متعلق وہ میز پہ نہیں رکھ سکتا تھا. وہ امریکہ کے بارے میں ان کا وہ کلیئر نہیں تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ان کی ایڈمنسٹریشن نے اور پھر زلمہ خلیلزاد کے ذریعے انٹریکشن کے ذریعے انہوں نے پاکستان اور باقی پلیئرز پہ یہ واضح کر دیا کہ ناؤ وہ نکلنا چاہتے ہیں. تو جب وہ نکلنا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ باقی ریجنل پلیئر اور بالخصوص پاکستان نے بھی اس حساب سے فیسیلیٹیشن شروع کر دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک خود زلمہ خلیلزاد بھی اس کا اعتراف کر چکے ہیں اور عمران خان صاحب کو ادھر مدعو کرنا بھی اس بات کا اظہار ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن بھی پاکستان کے اس وقت کے رول کو اپریشیٹ کر رہا ہے. اب آگے کم از کم جو طالبان اور امریکہ کے ابھی تک جتنے مذاکرات ہوئے ہیں وہ پاکستان کی فیسیلیٹیشن سے اور وہ پاکستان کے اپنے اثر و رسوخ کو پوری طرح استعمال کرنے کے ذریعے ہوئے ہیں. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ امریکن اور طالبان کا معاملہ اتنا مشکل نہیں ہے. دونوں کے ایک دوسرے سے جو ڈیمانڈ ہے وہ ایزیلی میٹ کر سکتے ہیں. طالبان کا ڈیمانڈ ٹروپس کا وڈرال ہے، وہ ٹرمپ صاحب ویسے بھی نکالنا چاہتے ہیں. امریکہ کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو القاعدہ اور اس طرح کی قوتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کرے اور افغان سرزمین کو کسی امریکہ یا کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرنے کی وہ بھی طالبان ہر وقت وہ گارنٹی دینے کو تیار ہے. تھوڑا سا وڈرال کے ٹائم ٹیبل پہ آگے پیچھے جو پرابلم ہے اور جس کی وجہ سے ابھی تک وہ انٹرا افغان ڈائیلاگ مذاکرات ہیں اور ابھی تک اس میں دونوں پارٹیوں کے جو سٹینڈ تھا اس میں میٹنگ پوائنٹ بڑے مشکل سے نظر آتا ہے. مثلا وہ پریزیڈنٹ غنی ہو یا کوئی دوسرا افغان پولیٹیکل لیڈر ہو تو وہ تو طالب کو ویلکم کرنا چاہتا ہے لیکن کانسٹیٹیوشنل فریم کے اندر. دوسری طرف ماضی میں طالبان وہ امارت کی بات کرتے تھے، پھر وہ ظاہری بات ہے کہ جمہوریت اور ان چیزوں پہ اسی طرح بلیو نہیں کرتے تھے. تو اب جو مشکل مرحلہ بھی یہی ہے اور فیصلہ کن مرحلہ بھی یہی ہے کہ وہ انٹرا افغان ریکنسیلیشن کیسے ہو. لیکن ہم امید ایک اس لیے کہ ایک تو اس وقت امریکہ اور پاکستان اس حوالے سے ایک پیج پہ ہے، دونوں پورا دباؤ ڈال رہے ہیں، اپنے تمام جتنے بھی دباؤ کے ہوں، دوستی کے ہوں، زاری منت کے ہوں، وہ ہتھیار بھی استعمال کر رہے ہیں. دوسرا خوشائند بات اس میں یہ ہے کہ رشیا اور چائنا وغیرہ وہ اگرچہ پوری طرح اس عمل کا حصہ نہیں ہے لیکن وہ آن بورڈ بھی ہے، وہ شاید رکاوٹ نہ ڈالے ان کے. اور پھر امریکہ پاکستان کے کنسرن کو بھی پہلی مرتبہ وہ بھی ایڈریس کرنے لگا ہے. تو امید تو ہم کرتے ہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ مشکلات اس میں بہت ہے اور یہ بڑا چیلنج ہے. مجھے یہ بتائیے، آج میری ایک افغان اینالسٹ سے بات ہو رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نہیں کہتے تھے کہ پاکستان ہی کا اختیار ہے. پاکستان نے آج دعوت دی اور طالبان کی طرف سے معافی چاہتا ہوں طالبان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا کہ پاکستان نے بلایا تو ہم اس میں جائیں گے. یہ خیر معلوم نہیں ہے کہ کیا وہ ڈیمانڈ بھی پوری کریں گے یا نہیں. پاکستان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ اب بھی ان کا طالبان کے اوپر کم از کم جو 3 بڑے گروپس ہیں یا 2 بڑے گروپس ہیں، ملا عمر کا ہو گیا یا اس کے علاوہ ایک ڈائریکٹلی سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کے کنٹرول میں ہے. سو مکمل کنٹرول ہے، تھوڑا سا اثر و رسوخ ہے، وہ مان سکتے ہیں یا انکار بھی کر سکتے ہیں پاکستان کی ڈیمانڈس کو. حامد کرزئی صاحب امریکہ کے کتنے کنٹرول میں تھے؟ اشرف غنی صاحب کتنے ان کے کنٹرول میں ہیں؟ میرے خیال میں تو کسی بھی افغان کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرنا کہ وہ کسی کے کنٹرول میں ہیں یہ خود ایک بہت بڑا مغالطہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی امریکہ سپورٹ کر رہا تھا، امریکہ اس کی سیکیورٹی کا ذمہ دار تھا، امریکہ ان کو فائنانشل وہ بھی سب کچھ تھا. لیکن کرزئی صاحب امریکہ کے بارے میں کیا کچھ کہتے تھے. تو طالب جیسا بھی ہے وہ بھی افغان ہیں. تو کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ جی وہ پوری طرح پاکستان کے کنٹرول میں ہیں، ہاں یہ پہلے بھی تھا، یہ آج بھی ہے کہ کمپیریٹیولی اگر کوئی ملک طالبان پہ زیادہ دباؤ ڈال سکتا ہے یا انفلوئنس کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہوگا. ایک پڑوسی ہونے کے ناطے، ایک سفرر ہونے کے ناطے، ان کی فیملیز ادھر ہیں، ماضی میں دونوں کا ایک اسٹریٹجک
وہ رہا تھا. لیکن اب تو وقت نے ثابت کر دیا کہ اگر وہاں پہ طالبان چوری چھپے تھے تو قطر میں تو وہ کھل کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. وہ تو اب خود بھی یہاں سے جو ہے امریکہ نے گوانتانامو اور وہاں سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. تو یقیناً کہ پاکستان کا انفلوئنس وہ دوسرے ملکوں کی بنسبت زیادہ ہوگا. لیکن بہرحال آج بھی جو ڈرائیونگ سیٹ پہ کلیدی وہ تو امریکہ بیٹھا ہوا ہے. اور افغانستان اچھا یا برا جتنا زیادہ ایفیکٹ ہوا ہے تو وہ امریکہ کی پالیسیوں سے ہوا ہے. دوسرے نمبر پہ وہ پڑوسیوں کی پالیسیوں سے ہوا ہے. پولیٹیکلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس تو 1 سال ہو سکتا ہے کہ جب وہ اگلے سال الیکشن میں جائیں تو وہ اپنے لوگوں کو بتائیں کہ یہ دیکھیں افغانستان کا مسئلہ حل ہو گیا. لیکن افغانستان کے اندر پریزیڈنشل الیکشن کانسٹیٹیوشن اس کے لیے ٹائم ونڈو تھوڑی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ 2 مہینوں میں کوئی بڑی قابل ذکر کوئی ٹینجیبل ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے جو پیس اور ریکنسیلیشن کے لیے لیڈ کرے؟ دیکھیے میرا اپنا خیال یہ کہ مسئلہ منطقی انجام تک تو نہیں، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈائریکشن سیٹ ہونا، وہ ڈائریکشن اگلے 2 ماہ میں سیٹ ہو جائے گا کہ معاملہ پیس کی طرف جا رہا ہے، مفاہمت کی طرف جا رہا ہے، یا خدا نخواستہ وہ انارکی اور مزید انتشار اور بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. اس کی وجہ کئی ایک ہیں. نمبر 1 ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے ڈیڈ لائن اپنی ایڈمنسٹریشن کو بھی اور باقی پلیئرز کو بھی، وہ ہماری معلومات کے مطابق وہ یہ چاہتے کہ اگست کے اینڈ تک یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جانا چاہیے. دوسرا افغانستان کا پریزیڈنشل الیکشن، اشرف غنی صاحب کی مدت پوری ہو چکی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ستمبر میں الیکشن ہو. دوسری طرف اب حامد کرزئی صاحب اور اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر الیکشن ہو گیا تو پھر طالبان کے ساتھ وہ نیگوسیشن کا اور پیس کا جو ہے وہ رستے میں خود بخود یہ رکاوٹ بن جائے گی. تو بہرحال اس حوالے سے بھی ستمبر ایک ڈیڈ لائن ہے. تیسرا فار دا فرسٹ ٹائم یہ بھی ہوا ہے کہ پاکستان اور امریکہ ایک پیج پہ آ گئے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے انہوں نے ٹیسٹ کرنے والے ایک دوسرے کو ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں. اور وہ جو دونوں کی ہسٹری ہے تو لمبے عرصے تک ایک دوسرے کے لیے انتظار نہیں کر سکتے. تو ان سب کنٹیکس میں بہرحال یہ معاملہ اگلے 1-2 مہینوں میں اس کا ڈائریکشن سیٹ ہونا ہے، واضح ہو جائے گا. اب ذرا آتے ہیں، یہ تو سیاسی طور پہ کیا ہوتا ہے، طالبان 19 سال کی آلموسٹ 2 عشروں کی یہ جنگ ہے. طالبان آف کورس جو ہے وہ گوریلا وار لڑتے رہے ہیں. ان 19 برسوں میں یا 20 برسوں میں امریکہ نے بہت سارا پیسہ بھی انجیکٹ کیا ہے، ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، تعلیم پہ فوکس ہے. جو سماجی سطح پہ جو تبدیلیاں آئی ہیں، جیسے خواتین کی تعلیم ہے، مختلف شعبوں میں ان کی پارٹیسپیشن ہے، طالبان کچھ اتنے تبدیل ہوئے ہیں کہ وہ اس تبدیلی کو ڈائجسٹ کر سکیں کل اگر وہ کسی سیٹ اپ کا حصہ ہوتے ہیں تو بھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نہیں ہوئے تو ان کو تبدیل ہونا پڑے گا. میں صرف اس کے لیے، اب ظاہری بات ہے کہ طالبان اسی طرح اوپنلی کوئی پولیٹیکل فورس نہیں ہے کہ جن کے ساتھ آپ ڈیلی انٹریکٹ کر سکے یا ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ کے آپ یہ جج کر سکے کہ وہ کتنے تبدیل ہوئی ہیں اور کتنے نہیں ہوئے ہیں. لیکن کچھ چیزوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ تو میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں کہ 99 میں جب مجھے افغانستان میں طالبان نے اریسٹ کیا اور میں ان کے وہ انٹروگیشن سینٹر میں قید تھا، تو رات کو جب مجھے زیادہ انٹروگیٹ کرتے تھے تو اس میں ایک بڑا ان کا یہ تھا کہ وہ ویڈیو کیمرہ کدھر ہے. اور ان کے نزدیک میرا ایک سنگین جرم یہ تھا کہ میں رحیم اللہ یوسفزئی صاحب سے اس وقت BBC کا کیمرہ اپنے ساتھ لے چکا تھا، وہ نارتھ میں جا رہا تھا. تو جو بڑا سنگین جرم میرا ایک سمجھا جاتا تھا اس میں ایک یہ تھا کہ میں ان کے ایریا میں کیمرہ کیوں لایا ہوں. اچھا پھر جب مجھے ریلیز کر رہے تھے تو مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ باقی سب چیزیں انہوں نے مجھے واپس دے دی. ٹوتھ پیسٹ بھی دے دیا، وہ جو میرے پیسے تھے وہ بھی دے دیے، سب کچھ ایک ہی چیز گن کے. لیکن 2 آڈیو کیسٹ جو تھے میرے وہ انہوں نے ضبط کر لیے. اس میں ایک ہمارے یہ پشتو سنگرز کی میوزک کی وہ تھی اور دوسرا جو تھا وہ جگجیت سنگھ صاحب کے غزلوں کی کیسٹ تھی. انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ حرام ہے. اب اس وقت کیمرہ کا استعمال جرم تھا، تصویر گناہ تھا. ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے کئی سالوں سے وہی کیمرہ، وہی تصویر، وہ فیس بک، وہ سوشل میڈیا، وہ ٹی وی، وہ ویڈیو فلم، وہ طالبان کے ریزسٹنس کا اور ان کی جنگ کا ایک اہم ترین ٹول ہے.
تو کل تک جس چیز کو وہ ممنوع سمجھتے تھے، جس پہ انہوں نے سلیم صافی کو گرفتار بھی کیا تھا اور اس کو کے خلاف آخری حدوں تک جانے والے تھے، آج وہ اس کا، تو بہرحال اتنی تبدیلی تو آ گئی. کچھ بدلے ہیں طالبان بھی. اب آتے ہیں ذرا پاکستان کی طرف. آج پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کو پچھلا الیکشن جیتے ہوئے 1 سال ہوا ہے. اپوزیشن کہتی ہے نہیں جیتے، سلیکٹڈ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ آج یوم تشکر ہے کہ برے سیاستدانوں سے نجات ملی اور ایک بڑی پارٹی آ گئی. 1 سال میں آپ کے خیال میں حکومت کی، جو کہ آف کورس اتحادی حکومت ہے، باقی جماعتیں بھی ان کے ساتھ ہیں، پرفارمنس کیسی رہی انٹرنل فرنٹس پہ، ایکسٹرنل فرنٹس پہ؟ میرے خیال میں تو 2-3 فرنٹس پہ، مثلا ابھی ایک تو یہ، اگر اس کو آپ حکومت کا کریڈٹ کہیں تو یہ جو امریکہ کے ساتھ اور افغانستان کے کنٹیکس میں جو شفٹ آئی ہے، اس کو بہرحال ہم اچیومنٹ کہہ سکتے ہیں. دوسرا، اس دوران انڈیا کے ساتھ جو کرائسس آیا اور جنگ کی فضا بنی، اس کو ہماری فورسز نے بھی اگرچہ ادھر صحیح طریقے سے ان کو جواب دے دیا، اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی، اور پوری کلیکٹیو یعنی حکومت نے بھی اور کلیکٹیو لیڈرشپ نے ان کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا. تو انڈین فرنٹ کو اور یہ جو امریکن فرنٹ ہے اور افغان فرنٹ ہے، اس پہ تو ہم اس کو اچیومنٹ کہہ سکتے ہیں، ناکامی نہیں کہہ سکتے. اور کیونکہ یہ تینوں جو فرنٹ ہے یہ لیگیسیز ہیں ہمارے ماضی کی پالیسیوں کا، اس میں اس حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے. جو اکانومی کا فرنٹ ہے، اس پہ بدقسمتی سے کہ حکومت بری طرح ناکام ہوئی ہے اور ثابت ہو رہی ہے. اور تیسرا جو پولیٹیکل وہ فرنٹ ہے، یہ واحد حکومت ہے کہ جو اپوزیشن کو ساتھ چلانے یا ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی پیدا کرنے کی بجائے خود پولرائزیشن پیدا کرنا چاہتی ہے، خود اپوزیشن کو اشتعال دلانا چاہتی ہے. اور تیسرا، کچھ اس حکومت میں جو جمہوریت کے پلر سمجھے جانے والے کچھ باقی ادارے ہیں، مثلا میڈیا ہے، تو اس سے متعلق جو رویہ ہے وہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے شائع نشان نہیں ہے. اب ایک مشکل سوال ہے، ہم جانتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں، آپ اپنی دلیل کے ساتھ، آرگیومنٹ کے ساتھ آپ کا ایک کرٹیسزم ہے پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر. مجھے ان کے پرسنل کریکٹرسٹکس میں سے کچھ خوبیاں بتائیے. پہلی خوبی کہ وہ ایک انتہائی محنتی اور اپنے ایک ٹارگٹ کے پیچھے لگ کے اس کے لیے ہر حد تک جانے اور ایکسٹریم محنت کرنے اور ہر قربانی دینے اور ہر چیز کو قربان کرنے والے انسان ہے. دوسرا، وہ بہرحال ایک اچیور ہے. بطور کرکٹر وہ بہت بڑے اچیور تھے. بطور سوشل ورکر اس میں تو میرے بھی آئیڈیل تھے. میں نے اپنا حصہ جتنا ہو سکتا تھا شوکت خانم اور اس چیزوں میں اپنا وہ ڈالا بھی ہے. تیسرا، اب بھی ڈال سکتے ہیں؟ اب بھی ڈال سکتے ہیں بالکل. میں اب بھی یعنی شوکت خانم کی کوئی بھی کام ہو میں اپنے استطاعت کے مطابق اس میں وہ کروں گا. یعنی جو یہ بھی اس کی ہے پولیٹیکل. مثلا دیکھیں، مجھے ایک اختلاف ایک حوالے سے ہو سکتا ہے، مجھے دوسرے حوالے سے ہو سکتا ہے، میں کچھ چیزوں کو اس کو، لیکن یہ بھی تو میں عمران خان صاحب کو کوئی کم ذہین آدمی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، یہ اس نے بطور پولیٹیشین سب کو استعمال بھی کیا، سب کو وہ بھی، اور بہرحال انہوں نے جس بھی رستے سے حاصل کیا اس کے لیے جو بھی قربانی دی، جو کچھ بھی کیا، تو اپنا انہوں نے ایک جو پرائم منسٹرشپ کا منزل تھی اور جو خواب تھا انہوں نے وہ اس کو پورا کر لیا. تو ابھی بھی وہ بہرحال انت تک محنت کرنے والے وہ ہے. دوسری بات یہ کہ میں بالکل یعنی اسٹرانگلی اس کو سمجھتا ہوں کہ ہم ایک تو اس چیز پہ زیادہ کرٹیک، انہوں نے سیاست میں کچھ ایسی چیزیں متعارف کرا دی کہ جو گالم گلوچ اور عدم برداشت کی تھی، اور میرے خیال پہ اس وقت ہم اس کو اپنی سوسائٹی کے لیے زیر قاتل سمجھتے ہیں. دوسرا، وہ بدقسمتی سے ان رستوں سے سیاست میں آئے کہ جس رستے سے ماضی میں نواز شریف بھی آئے تھے اور دوسرے لوگ بھی آئے تھے، حالانکہ انہوں نے آغاز اس بنیاد پہ کیا تھا کہ میں نے ان رستوں کو بند کرنا ہے. تیسرا، وہ جن طبقات کے خلاف سیاست کے میدان میں اترے تھے اور شروع میں لوگوں نے ان کو رول ماڈل بنایا تھا، وہ ان طبقات کے ترجمان اور علمبردار اور اعلی کار بن گئے. وہی جہانگیر ترین، وہی فردوس عاشق اعوان، وہی خسرو بختیار، وہی لوگ جس طرح وہ تھے. اپنے دوست کا نام بھول گیا. کس کا؟ فواد چودھری صاحب.
فواد چودھری تو خیر ان چیزوں سے مبرہ ہے، وہ ان کے لیے تو میں اس طرح کرتا ہوں. نواز شریف صاحب کے ساتھ عرفان صدیقی صاحب بہت قریب تھے، تو وہ اس وقت امیر مقام صاحب کو پارٹی میں شامل کروانا چاہتے تھے، تو وہ اس کے لیے بڑی کوشش کر رہے تھے. تو نواز شریف نے ان سے کہا صدیقی صاحب کہ جی وہ تو ٹھیک ہے، آدمی تو بڑا اچھا ہے، لیکن مشرف کے بہت قریب جا چکے تھے. تو اب عرفان صدیقی صاحب نے چونکہ اس وقت نواز شریف کے وہ تھے، تھوڑی سی خوشامد بھی کرنی تھی، باقی بھی کرنا، اپنا بات بھی منوانی تھی، تو انہوں نے ان سے کہا کہ جی ماروی میمن اور فلاں فلاں کو شامل کرنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے مبرہ کر دیا ہے، ان تکلفات سے مبرہ کیا ہے. تو ہمارے دوست فواد چودھری جو ہے وہ اس طرح کے تکلفات سے مبرہ ہو چکے ہیں. اب ذرا پبلک سینٹیمنٹ کی طرف آتے ہیں. مہنگائی ہے، لوگ تنگ ہیں، میں بھی پاکستان سے بھی آیا ہوں، مشکلات ہیں، کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ایک سیگمنٹ ایسا بھی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اکانومی ڈاکومنٹیشن کی ایفرٹس ہو رہی ہیں، ٹیکسیشن بڑھائی جا رہی ہے، اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. اور کچھ جو آپٹمسٹ ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس پارٹی کے ناکام ہونے کی سوچنا بھی اس لیے نہیں چاہیے ہے کہ متبادل کچھ نہیں ہے. کتنا امکان ہے کہ یہ سیٹ اپ بھی سروائیو کر جائے اور کچھ جو ٹارگیٹس ہیں 20% ہی اچیو کر جائیں؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کو پھل پھولنے کا موقع ملا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے بری پرفارمنس کے ذریعے جو خلا پیدا کی تھی اس کو ان سے فل کیا گیا. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں اکانومی کی خرابی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، اور لیکن یہ پہلی مرتبہ یہ کوشش نہیں کی گئی ہے. لیکن جو میں تو اکانومی کو نہیں سمجھتا، لیکن ایک لے مین کی حیثیت سے میں بھی ایک یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ کریں گے، اکنامک ایکٹیویٹیز ہوگی، لوگ کمائی کریں گے تو آپ کو ٹیکس دیں گے. اب ٹھیک ہے آپ ان کی ڈاکومنٹیشن کریں، لیکن جب اس کی دکان چل ہی نہیں رہی ہے، ملک سے سرمایہ باہر جا رہا ہے، ذہانتیں باہر جا رہی ہیں، تو میری اگر استطاعت ہی نہیں ہے تو میں ٹیکس کیسے دوں؟ نمبر 1. دوسرا، پاکستان میں جو بڑا مسئلہ تھا کہ آپ یہ جو مالک جس میں ہم بیٹھے ہوئے ادھر یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے سے اس کی آمدن کے مطابق ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. پاکستان میں یہ ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. اب یہ بات بھی غلط ہے کہ جی پاکستان کے بہت سے طبقات، کیونکہ آپ ماچس لیں اس پہ غریب بھی اس پہ امیر بھی. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ میں جو سیلز ٹیکس ہے، جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے، اس کے ذریعے میں بھی اسی طرح ٹیکس دے رہا ہوں، وہ دیہڑی کرنے والا بھی اسی طرح ٹیکس دے رہے ہیں جس طرح جو ہے جہانگیر ترین بھی اس پہ وہ دے رہے ہیں. تو وہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف کوئی پیش رفت انہوں نے نہیں کی، کیونکہ وہی جو لابیز ہیں. اب مثلا آپ دیکھیں کہ جس طرح ماضی کی حکومتوں میں جو شوگر مافیا تھا اس کو اگر آپ سبسڈیز دیتے تھے، ابھی جب انہوں نے شوگر مافیا کو سبسڈی دے دی اس کا فائدہ کن کو ہے؟ جہانگیر ترین کو ہے، خسرو بختیار کو ہے، اسی زرداری صاحب کو ہے، اسی شریف فیملی کو ہوا ہے. تو یہ جب تک چیزیں نہیں کی جاتی، وہ ابھی تک جو ہے ایک نیب کے ذریعے، دوسرا پکڑ دکڑ کے ذریعے، پھر پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے، وہ خوف کی فضا میں آپ دیکھیں کہ ان سب کچھ کے باوجود ملک میں نہ سرمایہ آ رہا ہے، باہر لوگ بھی. یعنی مجھے ایک بعض اوقات سوچنا بھی پڑتا ہے، اور خصوصاً اب یہ اس روز جتنا یہاں پہ ہزاروں لوگ عمران خان صاحب پہ وارے جا رہے ہیں اور وہ جہاں اکٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کے کہنے پہ وہ پیسہ ادھر پاکستان نہیں آیا. جی ہاں، کیونکہ خوف ہے. ہمارے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 5 منٹ میں سم اپ کرنا ہے. اب تھوڑا سا میڈیا کے اوپر آ جاتے ہیں. میڈیا آزادیاں ہمیں غیر اعلانیہ طور پہ قدغنیں نظر آتی ہیں، اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات ہمیں خود اس کے اوپر بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی گائیڈ لائنز ہیں کیا کہنا ہے کہ کہاں کچھ نہیں کہنا، ایک بات. اور دوسرا، آپ خود گزشتہ شام ایک بات ہو رہی تھی، میڈیا میں ان کے اوپر اپنی کتنی ذمہ داری ہے کہ وہ ان آزادیوں کو ذمہ داری کے ساتھ انجوائے کرے. اگر غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس ہوں گے، قیاس آرائیوں کے اوپر خبریں یا تبصرے بیسڈ ہوں گے، تو اس کی اجازت تو جیسے پرائم منسٹر کہہ رہے تھے واقعتاً کہیں نہیں ہے. نہیں، ہم پہ بڑا مشکل وقت آیا ہے، کبھی اتنا مشکل وقت پاکستانی میڈیا پہ نہیں تھا. لیکن اس کی ایک وجہ شاید ہمارے اپنے جو کرتوت ہے وہ بھی تھا. ہم میڈیا والوں نے بھی پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، مثلا پاکستانی وہ میڈیا تھا کہ الیکٹرانک چینل پہلے آئے اور اس کے لیے لا بعد میں بنایا گیا. دوسرا،
ہم آپے سے بھی باہر ہو جاتے ہیں اور افراد و تفرید کے شکار ہم میڈیا. ہم میں سے کوئی جج بننے کی کوشش کر رہا تھا, کوئی مفتی بننے کی کوشش کر رہا تھا, تو کسی حد تک تو وہ مقافات عمل کا بھی وہ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کے ذریعے بھی بہرحال کسی جمہوریت میں وہ اس طرح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. صحیح. یعنی یہ بات میں اگر اس سال کا سب سے بڑی غلط بیانی کسی کی چیز کو کہوں تو اس روز پرائم منسٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ برطانیہ کی میڈیا بھی اتنے آزاد نہیں ہے جتنا کہ یہ پاکستانی میڈیا ہے. اور شاید وہ خود بھی, یعنی میں کہتا ہوں اس طرح کے دعوے کے لیے بہت بڑا حوصلہ چاہیے تھا USIP میں بیٹھ کے اور اس طرح کی بات کرنا. لیکن ایک وجہ اور بھی ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے آواز نہ اٹھائیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ ہمارے ایک بندہ الیکشن لڑ رہا تھا, اس کے ایک دوست تھے, وہ باہر نوکری کر رہے تھے, اس کا بیٹا بڑا بدعمل اور بدنام تھا. تو یہ باپ تو اس کا دور تھا کسی اور شہر میں. جب اس کے والد, اس نے دیکھا کہ میرے دوست کا والد الیکشن لڑ رہا ہے, تو اس نے اپنے والد کے دوست کے لیے ووٹ مانگنے شروع کر دیے. کچھ عرصہ بعد وہ بندہ چھٹی پہ آ گیا اپنے دوست سے ملے. اس نے کہا تمہارا کیمپین کیسے جا رہا ہے؟ اس نے کہا یار میرا کیمپین اچھا جا رہا ہے. اس نے کہا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ یہ کریں کہ مہربانی کہ وہ آپ کا بیٹا میرے لیے ووٹ مانگ رہا ہے, اس سے کہے کہ میرے لیے ووٹ نہ مانگے. ہم آپ کے لیے آواز نہ اٹھائیں. تو جب آپ لوگ ہمارے وہ کرتے ہیں, مقدمہ لڑتا ہے, تو اس سے جو ہے ادھر ہمارے میڈیا پہ بھی شک ہونے لگتا ہے. آئی وش کہ میں اس کو ایکسپلین کر سکتا. آخری بات اس میں, اب وے فارورڈ. گزشتہ روز فردوس عاشق اوان, ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن براڈ کاسٹ, وہ یہ فرما رہی تھی کہ ہم میڈیا کوٹس بنا سکتے ہیں. براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی. کل ہی میری بات نعیم الحق صاحب سے ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم چاہیں گے کہ برطانیہ, امریکہ کی طرح اسٹرانگ ڈیفیمیشن لاز بن جائیں, جرنلسٹ برادری خود ایک ضابطۂ اخلاق بنا لے جس کی بنیاد کے اوپر پھر ہم پرکھ لیں کہ کس نے زیادتی کی ہے. کوئی سینسیشنل ایلیمنٹ کم ہونا چاہیے ہے. سو حل کیا ہے؟ میڈیا کوڈز یا جو پہلے سے چینل موجود ہیں انہیں کو فعال کرنا, یا واقعتاً ایک اسٹرانگ ضابطۂ اخلاق؟ ایسے بندوں کا نام لیا کہ اگر میڈیا میں کوئی لا بن گیا یا کوڈ بن گئے تو سب سے پہلے تو یہ دونوں اندر جائیں گے. آپ کو یاد ہے فردوس عاشق اوان نے وہ کچھ اور خواتین کے سامنے بیٹھ کے جو لینگویج استعمال کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے نعیم الحق صاحب کا؟ بالکل. گالم گلوچ تو چھوڑیں, وہ شوز میں ہاتھ تک اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک تو جب تک ہم اسی وہ عطار سے وہ دوا لینے کی کوشش کریں گے, لونڈے کی دوا کہ جو خود اس کا ہے, تو یہ میرے خیال میں میڈیا جیسے سنجیدہ معاملات میں فردوس عاشق اوان اور نعیم الحق جیسے ریفرنسز کو نکال دیں. حل کیا ہے؟ ہاں, حل یہی ہے کہ پاکستان میں قانون کا اطلاق سب پہ یکساں کر دیا جائے. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا جب تک ہم تمام طبقات پہ, تمام اداروں پہ پاکستان کے لا کا یکساں اطلاق نہیں کریں گے, انکلوڈنگ میڈیا. آپ اگر قانون کا سلیکٹیو اطلاق کریں گے اس سے فساد پیدا ہوتا ہے بہتری کی بجائے. آپ اگر سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں اس سے الٹا وہ فساد پیدا ہوتا ہے. تو پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ کچھ لوگ یا جن کے پاس طاقت آ جاتی ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں. اب مثلا آپ کہیں گے آپ پاکستان میں میڈیا کا تو فریاد کر رہے ہیں, آپ کی عدلیہ کا کیا حال ہے؟ یہ بھی احتساب عدالت کے جج کے کارنامے آپ دیکھ رہے ہیں. آپ اس ملک میں یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی جج جا کے وہ اپنے جن کو سزا سنائی ہے یا جن سے وہ کر رہے وہ ان سے جا کے ملے گا, وہ لوگوں سے اس طرح کی ملاقاتیں کرے گا؟ تو یا تو یہ کہ یا کسی ملک میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر پہ کیسز ہو, PTV حملہ کیسز, فلاں یہ ساری چیزیں, اور وہ آ کے اس کے بعد ملک میں پرائم منسٹر بن جائے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کل تک جو ہے جہانگیر ترین صاحب کے باہر کتنے اکاؤنٹس نکل آئے ہیں وہ ان کا, اور وہ آ کے آپ کے سپریم کورٹ سے ڈسکوالیفائی ہوا ہے لیکن حکومت وہ چلا رہا ہے. تو جب آپ ان کے لیے وہ کریں گے تو آپ کو پھر دوسروں کو بھی اس طرح کی رعایت دینی ہوگی. پالیٹکس میں چونکہ بات آ گئی ہے تو آخری سوال پالیٹکس میں کرنا چاہوں گا. میاں نواز شریف صاحب 3 بار کے وزیر اعظم, بڑی سیاسی جماعت کے ہیڈ. آصف علی زرداری صاحب فارمر پریزیڈنٹ, ایک بڑی پارٹی کے ہیڈ, اس وقت پابند سلاسل ہیں.
سزائیں ہو چکی ہیں, بعض کے مقدمے چل رہے ہیں, مستقبل کیا ہے؟ ایک طرف پرائم منسٹر کہتے ہیں جی پلی بارگین لیں اور جائیں, دوسری طرف اسپیکولیشنز ہیں جی وہ کہا جاتا ہے جی ہم پیسے دینے کو تیار ہیں بٹ دوست ملکوں کے ذریعے. اب یہ ریکوریز ہوں گی, یہ این آر او ہوگا, یہ پلی بارگین ہوگا یا مزاحمت ہوگی؟ یہ سارے اس طرح کی باتیں ہیں. این آر او عمران خان دے سکتے ہیں؟ میں کچھ رسپونڈ نہیں کروں گا. اچھا, میں آپ کی جگہ میں نہیں دے سکتا. جب اس وقت ایک این آر او ہوا ہے مشرف کے دور میں, تو اس میں شوکت عزیز کا کوئی کردار نہیں تھا, بلکہ اس کی وجہ سے شوکت عزیز کا وہ ختم ہو گیا. اس وقت وہ شوکت عزیز کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو 3 مرتبہ وہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور زرداری صاحب بھی, تو وہ ان کو پتہ ہے وہ این آر او مانگیں گے لیکن عمران خان سے نہیں مانگیں گے. اس لیے عمران خان اس حوالے سے جو کچھ بھی کہتا ہے وہ ویسے ہی غلط بیانی روزانہ اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی وہ اس کا معاملات یا عدالت میں ہیں, تو کیا عدالتیں ان کے اختیار میں ہیں کہ وہ ان سے وہ کریں گے, یا پھر ان قوتوں کے ہاتھ میں ہیں؟ تو یہ ایسے ہی انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور ان لوگوں نے تو یار اس پیسے کی وجہ سے اس ملک کو بھی اور یہ سب کو, میں نہیں سمجھتا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن یا زرداری صاحب پیسہ دے دیں گے یا نواز شریف صاحب پیسہ دے دیں گے. یہ معاملات اتنے تو وہ سمپل نہیں ہے. تو یہ ایسے ہی یہ بھی سیاست کر رہے. بدقسمتی یہ ہے کہ خود ان کے استاد تھے اور ان کو لیڈر بنانے میں جن کا سب سے زیادہ کردار تھا ہارون رشید صاحب, وہ ایک فقرہ بار بار کہتے ہیں کہ زندگی دوسروں کے خامیوں پہ نہیں اپنی خوبیوں پہ جی جاتی ہے. عمران خان صاحب کی حکومت کے پاس خود کرنے اور دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اسی بنیاد پہ انہوں نے ووٹ بھی لیے, اسی بنیاد پہ کہ نواز شریف اور زرداری کو دے دو. لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو گالی دے کے, ان کو چور کہہ کے اس پہ زیادہ عرصہ یہ معاملہ نہیں چلے گا. لوگ اب آپ سے کچھ چاہیں گے. اور وہ کہاں انہوں نے اندر کیا تھا؟ عمران خان تو ابھی اقتدار میں بھی نہیں آیا تھا, الیکشن بھی نہیں ہوئے تھے کہ نواز شریف اندر تھا. صحیح. تو یہ مفت میں جو ہے وہ کریڈٹ لینے کا, یہ اس طرح کی بات ہے کہ میں ادھر آپ کو کہوں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کی ملاقات تو میں نے کرا دی, یا میں یہ دعویٰ کروں کہ جی مجھ سے پاکستان وہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ ٹرمپ اور اس کی ملاقات کرا دیں. این آر او کے بارے میں عمران خان کا دعویٰ اسی طرح ہے. بہت شکریہ سلیم صافی صاحب, یہاں پہ موجود تھے واشنگٹن میں وائس آف امریکہ کے اسٹوڈیو میں. یہ سیگمنٹ ہم یہاں پہ ختم کریں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی.